جب بھی آپ سے کوئی بریلوی کہے آپ کہہ دیں کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، اور جب ہم مسلک اہل سنہ والجماع ہے تو پھر ہم پوری کائنات میں جہاں جہاں اہل سنہ والجماع ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے سب کو ایک تو مسلمان ڈکلیئر کر دیا ہے، سلوٹ ہے جی ان کو، پہلی دفعہ کسی بریلوی نے جرات کی ہے یہ بات کرنے کی۔ سرکار رکو ذرا، صبر کرو، آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک پلیٹ فارم ایسا بھی موجود ہے جس نے اپنے خلاف سارے فرقوں کو کر کے صدیوں کے فرقے الٹ دیے ہیں صرف سچائی قرآن و سنت کی طاقت کی وجہ سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اہل البیت کا دفاع کبھی شیعہ نے بھی اس پیشن کے ساتھ کیا تھا جو ہم نے کیا ہے؟ کیا اہل حدیث نے اس طریقے سے پرانے اور نئے سارے بابوں کو للکارتے ہوئے بائی نیم ہم نے کہا کہ بھائی رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے، ہاں ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے رسول اللہ کے جو امام مالک کا قول ہے، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو۔ نہ ایسا اہل بیت کا کوئی دفاع کر رہا ہے، یہ پلیٹ فارم غدیر قوم پہ کھڑا ہوا ہے، نہ اس طرح کی توحید کوئی بیان کر رہا ہے، اور سنت کی پیروی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم قرآن و سنت کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں دنیا کے ہر بندے سے ٹکر لے لینا، یہ اس پلیٹ فارم پہ ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج میں آپ سب کے لیے اسلامک یوٹیوب کمیونٹی کی 3 بڑی اپڈیٹس لے کر آیا ہوں، ایک ایک کر کے میں آپ کو ساری اپڈیٹس بتانے والا ہوں، ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیے۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلوی مکتبہ فکر کے سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں اپنے حوالے سے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی کہ ان کا مسلک بریلوی نہیں بلکہ اہل سنت ہے، اور چونکہ ان کا مسلک اب سے اہل سنت ہے تو وہ اہل سنت کہلوانے والے تمام لوگوں کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنہ والجماع، ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں ہے، بریلی شریف ہمارے امام کا مسکن ہے، ان کا وطن ہے، تو اس کی طرف نسبت ہے۔ مسلک ہمارا اہل سنت والجماع ہے، جب بھی آپ سے کوئی بریلوی کہے آپ کہہ دیں کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، اور جب ہم مسلک اہل سنہ والجماع ہے تو پھر ہم پوری کائنات میں جہاں جہاں اہل سنہ والجماع ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کا انٹیگرل پارٹ ہیں، ہم کوئی الگ جزیرے میں نہیں رہتے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہماری کچھ علاقائی امتیازات ہیں جیسے ہر خطے کے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ برانڈڈ چیزیں کم کرو اور کامن چیزیں جو ہیں وہ زیادہ۔ ان کے اس بیان کے بعد بہت سے بریلوی علماء کرام نے ان کے خلاف بیان دیے۔ یہ تھی پہلی اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں دوسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ڈاکٹر محمد اشرف فاسق جلالی صاحب نے انجینئر محمد علی صاحب اور دیگر علماء کرام کو ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ اگر کوئی شخص میلاد کے جلوس کو بدعت کہتا ہے تو اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی فتویٰ لگانا ہوگا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ امام بخاری کا یہ عمل قرآن و سنت سے میلاد کے جلوس کی طرح ثابت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص میلاد کے جلوس پر اعتراض کرتا ہے تو اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی فتویٰ لگانا ہوگا۔ ہر فرقے کا یہ قانون ہے کہ بدعتی بندے کی حدیث مردود ہوتی ہے، وہ حدیث روایت کرے تو وہ اس کو ترک کر دیا جاتا، قبول نہیں کیا جاتا۔ تو جس امام بخاری نے 16 سال تک ہر حدیث سے پہلے 2 بدعتیں کی تو ان کی بخاری پھر کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے پاس تو جواب ہے، وہی جس بیس پہ ہم محفل میلاد کا یہ اہتمام کرتے ہیں کہ جھنڈیاں ہیں، چراغاں ہیں، یہ صورتحال۔ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے جو محفل میلاد کو بدعت قرار دینے کے لیے جو کوشش کی وہ تیر تو جائے امام بخاری کو لگنے لگے، وہ تو امام مالک تک بات پہنچ گئی۔ یہ تھی دوسری اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں تیسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی انجینئر محمد علی صاحب نے شیخ توصیف الرحمان صاحب کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، مار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ چاچے تائی کی لڑائی ہے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہے۔ اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا۔ آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے، انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا۔ اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے لی کرو یار، جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ رضی اللہ عنہ۔
चौथे के साथ इतनी दुश्मनी? चौथा तो वो है जिसके हर मुखालिफ के बारे में बुखारी मुस्लिम में रसूलुल्लाह की हदीसें हैं जी। और लो सुनन कुबरा बैहकी में मौजूद है, अम्मार इब्न यासिर कहते हैं अहले सिफीन को, मुआविया की पार्टी को, अहले शाम को ये ना कहो कि ये काफिर हो गए हैं, ये कहो ये फासिक और जालिम है। जालिम का लफ्ज मौजूद है, दिखाओ जी, लो देख लो। और दिखाइए, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है ऊपर तले, जब हजरत जुबैर आए और हजरत अली ने उन्हें हदीस याद करवाई। जुबैर याद है ना, हुजूर ने कहा था एक दिन तू अली के खिलाफ तलवार उठाएगा और तू उस वक्त जालिम होगा। तो हजरत जुबैर एड़ी लगा के जंग छोड़ के पीछे चले गए, लेकिन वो एक खबीस था हजरत अली की फौज में खारजी, उसने जाके उन्हें शहीद किया। और जब खबर सुनाने आया तो हजरत अली ने फरमाया मुस्नद अहमद और मुस्तदरक लिल हाकिम में कि सफिया के बेटे के कातिल को, इब्न जुरमूज को जहन्नम की बिशारत सुना दो मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि हर नबी का कोई ना कोई साथी होता है और मेरा साथी जुबैर बिन अवाम है। हर नबी के साथ हवारी होते हैं और मेरा हवारी जुबैर है। ये हजरत अली उसके कातिल को जहन्नम की बिशारत सुना रहे हैं इस निस्बत की वजह से कि वो रसूलुल्लाह के साथी थे, इसीलिए उन्हें भी तौफीक हुई है। हजरत अली भी जंग छोड़ गए, हाकिम में मौजूद है, मरवान को जब पता चला हजरत अली भी जंग छोड़ रहे, उसने पीछे से घुटने में तीर मारा या नेजा मारा और वो शहीद हो गए। अहमी तो नहीं बिन मौला अली ने फरमाया कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, फज़ाइल सहाबा में, कि ये जो सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 47 है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अहले ईमान के दिलों से एक दूसरे के खिलाफ कुदरत निकाल देगा और वो तख्तों पे आमने सामने बैठे हुए होंगे। ये मेरे उस्मान बिन अफ़ान, तलहा और जुबैर के बारे में है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में पहुंचाएगा और एक दूसरे के बारे में अगर कोई मैल आ गया, गिल तो निकाल देगा। लेकिन मामू को नहीं माफ किया, उन पे कुनूत नाज़िला पड़ी मौला अली ने, अल्लाहुम्मा अलैका बिमुआविया व अशियाही, अल्लाह मुआविया और उसके शिया को बर्बाद कर, अमर बिन आस उसके शिया को बर्बाद कर, अबा सलमी और उसके शिया को बर्बाद कर। और यहां तक फरमाया कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि मेरे मुखालिफिन जो अहले शाम है ये भी जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह ने माफ करेगा और फिर मुकदमा मेरे और मुआविया के दरमियान अल्लाह की बारगाह में तय होगा। ये मुकदमा भी तय होना है, ये दुनिया में तय करके बैठे में। ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर आप इसी तरह की इस्लामिक यूट्यूब कम्युनिटी की अपडेट्स को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मुस्लिम टुडे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।